پورے اردو ادب کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، اور دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک ہے آپ کی شاعری ہے اور دوسرے کیا ہے، نثر ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے، تیسرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ شاعری جو ہوتی ہے وہ آپ کا قافیہ اساس ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، آپ ایک ایک لفظ میں سب کو یاد کرتے چلیے۔ نثر جو ہے وہ واقعہ اساس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، واقعہ اساس یعنی جس کی بنیاد جو ہے واقعے پہ ہو، اور شاعری کی بنیاد قافیے پہ ہے۔ قافیے کی بنیاد پر شاعری کو ہم الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سے غزل ہے، کون یا آپ کے مثنوی ہے، کون مرثیہ ہے، اور کون قطع ہے، رباعی ہے، وہ اس کی بنیاد کون کسی پہ، قافیے پہ ہے۔ تو شاعری کی جو اقسام ہم لوگ کرتے ہیں وہ قافیہ، اس کی بنیاد کون ہے، وہ قافیہ ہے، اس لیے شاعری کو قافیہ اساس کہتے ہیں۔ جبکہ نثر کو جو دیکھتے ہیں وہ واقعہ اساس ہوتی ہے، یعنی واقعے کی بنیاد پر نثر کو الگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے واقعے کی بھی دو قسمیں ہیں، واقعے کے بھی دیکھیے گا دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ دیکھیے گا جس کی تصدیق کی جائے، یعنی سچائی کی تصدیق کی جائے، اور جس کی تصدیق نہ کی جائے، ہے نا، دو طریقے کے واقعہ، دو طریقے کی کہانی ہے۔ آپ جا رہے ہو کہیں اور جانے کے بعد دیکھا دور دراز علاقے میں کیا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے اس کی تصدیق آپ کر سکتے ہو کہ پتہ نہیں کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، یا یوں ہی آپ کا یوں ہی بھیڑ لگی ہوئی ہوگی، تو آپ اس کی تصدیق کر سکتے تھے کہ واقعہ وہاں رونما ہوا ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے پیپر میں پڑھا یا کتابوں میں پڑھا، تو آپ ضروری نہیں کہ اس کی تصدیق آپ کر لو۔ تو کبھی جو واقعہ جو ہے وہ دو طرح کے واقعہ یاد رکھیے گا، جس کی تصدیق کی جائے اور جس کی تصدیق نہ کی جائے، یعنی تصدیق سے مبرہ ہو۔ تو اب یہ دیکھیے گا جس واقعے کی تصدیق کی جائے اس کو کہتے ہیں غیر افسانوی ادب، ٹھیک ہے، اور جس واقعے کی تصدیق کرنے کی گنجائش ضرورت نہیں ہے کہ اس واقعے کی تصدیق کی جائے اس کو کہتے ہیں افسانوی ادب، اور افسانوی ادب کو کہتے ہیں فکشن، اور اس کو غیر افسانوی ادب کہتے ہیں نان فکشن۔ اب دیکھیے غیر افسانوی ادب کے جتنے بھی اصناف آپ لے کے چلیے، مضمون ہے، انشائیہ ہے، خود نویس ہے، یا آپ کو سوانح نگاری، خطوط، کچھ بھی لے کے چلیے، اگر وہاں کچھ بیان کیا جا رہا ہے تو وہ اس کی تصدیق کی جائے گی کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہوگا۔ یعنی اگر کسی کا خط لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں سچائی ہوگی، مضمون لکھ رہے ہیں تو اس میں سچائی ہوگی، اور اگر جو ہے کسی کا یا سوانح لکھ رہے ہیں تو اس میں سچائی ہوگی، یعنی اس واقعے کی تصدیق کی جائے گی، تلاش کی جا سکتی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جو لکھا گیا ہے وہ کہاں ہے، مضمون میں جو بات کہی گئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ جبکہ افسانوی ادب میں کوئی اگر کہانی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حقیقت کی طرح ہے، لیکن آپ اس کی تلاش میں نہیں پہنچتے ہیں، آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں فکشن نگار سے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے، کیا یہ واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ بات آپ نہیں کرتے ہیں، بس صرف یہ مان لیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اس واقعے کی تصدیق آپ نہیں کر سکتے۔ تو جس واقعے کی تصدیق آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا ہو گیا فکشن ہے۔ اب فکشن جب دیکھ لیا تو اس کے بھی آپ کے فکشن کے بھی اقسام میں آ جائیے گا۔ فکشن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا کیا ہے، داستان ہے، اور پھر آپ کا ناول ہے، اور اس کے بعد آپ کا افسانہ ہے، پھر ایک اور آپ کا آ جائے گا ڈرامہ ہے۔ یہ آپ کے فکشن کے اقسام ہے۔